بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک چھوٹے بچے کی بات کریں گے جو گم ہو گیا ہے۔ 1.5 یا 2 سال کا بچہ بولنا بھی سیکھ گیا ہے، لیکن نہ اس کو ماں کے نام کا پتہ ہے، کہاں پہ رہتا ہے، کس شہر میں رہتا ہے، کچھ نہیں پتا۔ اب یہ بچہ دو میں سے ایک صورتحال میں سے گزر سکتا ہے۔ اگر ایسے برے لوگ مل جائیں جو اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلی صورتحال ہے کہ اس کو اچھے لوگ مل جائیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں، وقت زیادہ گزر جاتا ہے، ماں باپ کا کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ اس کو گھر لے جاتے ہیں، اس کو ٹیمپریری ریلیف ملتا ہے، بچہ بہل جاتا ہے، وقتی اس کی جو خوف و ہراس ہے اس کی کیفیت دور ہو جاتی ہے، اس کی ساری ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ لیکن ہر آہٹ پہ چونک جانا، وہ بھولا نہیں ہے، وہ اپنے ماں باپ کو، اپنی فیملی کو بھولتا نہیں ہے، وہ اس کے انتظار میں ہے۔ دوسری صورتحال واضح ہے کہ اس میں نو ریلیف۔ اس کو ذہن میں رکھیں، اس پہ غور و فکر کریں، کیونکہ اگر یہ ایک بات ہمیں سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ ساری زندگی کی سمجھ آ جائے گی۔ قرآن پاک میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 172، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب بولے کیوں نہیں، ہم گواہ ہوئے، کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ۔ تو یہ عالم ارواح کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی روحوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا اور ان سے خطاب فرمایا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا، قالوا بلا، ہاں، ہم نے، آپ نے، ہر کسی نے یہ منظر دیکھا ہوا ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک کے بارے میں دو باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں، اور وہ کیا ہیں؟ بیوٹی اینڈ پرفیکشن۔ جو ساری کائنات کے حسن کا، بیوٹی کا خالق ہے، اس کا اپنا حسن کیا ہوگا؟ جنت میں جنتی جو ہے اپنی جنتوں میں انجوائے کر رہے ہوگے، ایک کیفیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کہیں گے کسی چیز کی کمی ہے تو کہیں گے یا اللہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ تو نے دے دیا، اب یہاں پہ اور کیا کمی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے نہیں، ایک چیز جو ہے اس کی ابھی کمی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیسے بھی ہے وہ پردے ہٹا دیں گے۔ ہمیں روح کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں، جسم کو سب لوگ جانتے ہیں، جسم کی ہم سب بھگت رہے ہیں کہ اس کو کیا ضرورتیں ہیں، لمبی لسٹ ہے، وہ مشکلات کا پہاڑ ہے۔ روح کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، روح کو ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے دیدار۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو پردے ڈال دیے ہیں، اس میں دیدار نہیں ہے۔ اب ہم کریں تو کیا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز دی ہے، کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ ذکر کیا ہے؟ کوئی بھی چیز جو ہے جو ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، نماز ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہماری روح کو ہے طمانینت ملتی ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب واپس اس بچے کی بات کریں کہ اس کو چاہے اچھے لوگ مل گئے ہیں، چاہے اس کو دنیا جہان کی نعمتیں مل چکی ہیں، اس کو پتہ ہوگا کہ یہ میرا ٹیمپریری گھر ہے، میرا اصلی گھر کہیں اور ہے، اس کو اپنے گھر کی یاد ہمیشہ آتی ہے، اور وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ اپنے اصلی گھر میں لوٹ کر جائے۔ روح کا ایک ہی کام ہے، وہ ایسے کھڑی ہے، کب یہ پردہ ہٹے اور کب میں واپس اللہ تعالیٰ کا دیدار کروں۔ تو اس ساری بات کا مقصد کیا ہے کہ جب تک روح کو اس کی اصل غذا نہیں ملتی، اگلی دنیا میں، جنت میں دیدار ہوگا، اس دنیا میں ذکر ہے، اس سے ہماری روح جو ہے وہ خوشی پائے گی، جو چاہے دنیا میں کرے۔ دنیا میں لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ پیسہ اور ایک اچھی زندگی، یہی تو چاہ رہے ہیں نا۔ تو اسی کا تو یہ سارا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر آپ، جن لوگوں کے پاس پیسے کی فراوانی ہے، ہر چیز کی بہتات ہے، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو صحیح، کیا ان کے پاس دل میں خوشی ہے؟
کیوں ہماری روح جو ہے جب تک اس کو اللہ تعالیٰ کے دیدار نہیں ہوگا اس کو قرار نہیں آئے گا کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے نماز جو ہے یہ ایک دیدار کا قائم مقام بن جاتی ہے، یہ اس کی یاد ہے، یہ اللہ کی یاد ہے۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو اللہ پاک تو تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو کاش ہمیں یہ والی نماز نصیب ہو جائے، اور کاش ہمیں اس حقیقت کا ادراک ہو جائے تاکہ ہم جو اپنی مشکلات کے پہاڑ میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکل آئیں اور اپنے حقیقی مقصد کی طرف لوٹ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔